الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا داتا دستگیر حاجت روا ہے. اس کے بعد لاداد عالم کے درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ.
ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے اپنے کل یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس نے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے سامنے جب وہ قبرستان سے گزرتے اور رونا شروع کر دیتے، صحابہ نے عرض کیا اے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، جنت کا کیا جاتا ہے، پرصراط کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ روتے نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جب قبرستان سے گزرتے ہیں یا قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو روتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ ٹھیک گزر گئی تو آگے سب کچھ آسان ہوگا، اور اگر بگڑ گیا کام تو سب کچھ مشکل ہو جائے گا۔ یعنی سب نے مر جانا ہے، تیاری کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگی یعنی قرآن و سنت اور صحابہ کا طرز عمل ہمارا کچھ جمعوں سے مضمون چل رہا ہے، اور میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے جب قرآن و حدیث سنا جائے، سنایا جائے، اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ میں یہ کام غلط کرتا ہوں، میں کرتا رہوں گا، پیچھے سے میں کرتا آ رہا ہوں، بلکہ جب بھی قرآن سنا جائے، حدیث سنی جائے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں اس کو لے لو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر، میرے بیٹے عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ جب اس نے طلاق دی ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں تھی، حیض کی حالت میں تھی، تو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مراہو فلیراجعھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا اپنے بیٹے کو کہو کہ رجوع کرے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ سلو کرے۔ جب وہ پاکی کی حالت میں ہوگی تب اس کو طلاق دے۔ قرآن میں آتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کو طلاق دو تو پاکی کی حالت میں، یعنی جب ناپاکی کی حالت میں ہو تب ان کو طلاق نہیں دینی۔ طلاق یعنی شرعی طلاق وہ ہوتی نہیں ہے،
طلاق کا وقت، عدت کا وقت جو ہے وہ پاکی کی حالت میں شروع ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ سلو کرو. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نہ چوں کیا نہ چرا کیا، اپنی بیوی کے ساتھ سلو کر لیا انہوں نے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے اس کو مان لینا چاہیے، جس سے منع کر دے اس سے رک جانا چاہیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کو تشویش، یعنی کہ یہ معاملہ کئی دفعہ پیش آیا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس نے ناپاکی کی حالت میں جب عورت پاک نہیں تھی اسے طلاق دے دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق واقعہ نہیں ہوئی ابھی، اسے کہو کہ صلح کرے. یعنی شرعی طریقہ یہی ہے کہ جب عورت پاک ہو اس کو تب اس کو طلاق دی جائے. تو ہمیں بھی چاہیے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، جب بھی کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے تو قرآن اور حدیث کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے. آئیے ہمارا مضمون جو چل رہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز ویسے پڑھو جیسے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. ہمارا مضمون سجدے کی حالت میں چلا گیا تو اٹھ بھی پڑے تھے. بعد میں ایک ساتھی نے یاد کروایا کہ آپ جب سجدے میں جانا ہے تو اس کا طریقہ نہیں بتلایا. بڑی خوشی ہوئی کہ ساتھی سنتے ہیں اور ظاہری بات کا عمل بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ان بھائی کو جزائے خیر دے اور سب لوگ ٹائم پہ آیا کریں. آئیے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صفوں کو سیدھا کرواتے، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. یعنی پاؤں کے ساتھ پاؤں، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اللہ کے پیغمبر صفوں کو سیدھا فرماتے. صفیں سیدھی کر کے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت جو ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے. یعنی انسان نے وضو کیا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے 3 رکعتیں پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے. یہ دل کے ارادے کا نام انما الاعمال بالنیات. جب انسان جب کھڑا ہو جاتا ہے، صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک یا کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے ہیں اور ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تلیاں ہیں، یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے. قبلہ رخ یعنی 2 طریقے میں نے حدیثیں جو پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں، یہ رویہ کر رہا ہوں جو ساتھی نئے آئے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے یا کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ کا یہ جو پنجہ ہے یہ اس کو قبلہ رخ رکھا ہے. جیسے چہرہ سیدھا ہے ویسے یہ بھی ہاتھ بھی سیدھے ہونے چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں اوپر علی صدری، سینے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے ہیں. ہاتھ باندھ کے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. نہ ادھر اعوذ باللہ پڑھنی نہ بسم اللہ پڑھنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ایک دعا. دوسری دعا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد
جماعت کروا رہے ہیں. پیچھے ایک صحابی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے نماز ختم کی یا جب مکمل کیا تو پوچھا یہ الفاظ کس نے کہے ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں اس دعا کی برکت سے. اسی طرح اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ نماز میں جو مرضی نماز ہو، جنازے کی ہو، اشراق کی ہو، ابابیل کی ہو، جس میں وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب ولا الضالین امام کہتا ہے تو پیچھے مقتدی بھی آمین کہتے ہیں. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آگے اللہ کے پیغمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. پھر جون سی مرضی سورت پڑھ لے. سورت پڑھ کے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک یا کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے اور یہ اپنا جو ہاتھ ہے وہ سیدھے رکھتے. تو اللہ کے پیغمبر ادھر ہاتھ اٹھا کے پھر گھٹنوں پہ جاتے، گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو سیدھا کرتے، کمر کو بھی سیدھا کرتے اور یہ سر کو بھی سیدھا رکھتے، یعنی کوئی چیز رکھی وہ گرے نہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. یا دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ پاک اپنی تعریف کے ساتھ اللہم اغفر لی یا اللہ مینوں معاف کر دے. رکوع جو دعا پڑھتا ہے رکوع تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے تو ہاتھ چک دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھیاں تک ہاتھ اٹھاندے یا کنا دی لوواں تک ہاتھ اٹھاندے. ہاتھ اٹھا کے اللہ دے پاک پیغمبر جماعت کروا رہے ہیں. ایک صحابی نے پیچھوں کیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز تو بعد پوچھا کنے کنے الفاظ صحابی کہندا میں کہنے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا 33 تو زیادہ فرشتے ان الفاظ نو لکھن واسطے آئے سن. اے دعا پڑھیا کرو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. جو بندہ دعا پڑھ لیندا دعا پڑھ کے ایک چیز رہ گئی سی اذا سجد احدكم فليبرك كما يبرك البعير وليدع يديه قبل ركبتيه. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے پہلی رکعت سجدے میں جاتے اللہ کے پاک پیغمبر پہلے ہاتھوں کو رکھتے پھر گھٹنوں کو رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. جب اونٹ بیٹھتا ہے تو وہ اپنے گھٹنے پہلے رکھتا ہے، ہاتھ جو ہے وہ بعد میں رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. یہ چیز پچھلے جمعے جو رہ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سجدے میں جانا ہے جب ہاتھ پہلے رکھنے ہیں گھٹنے بعد میں رکھنے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرتے. کتنے ہڈیوں کے اوپر؟ 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرتے. 2 پاؤں 2 گھٹنے 2 ہاتھ 6 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی اور ناک جو ہے 1 ہڈی یعنی 7 ہڈیوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب سجدہ کرنا ہے، حدیثیں میں نے پچھلے جو میں نے بیان کر دی تھی، میں صرف ریویژن کر رہا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سجدے میں جانا ہے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے ایسے کر کے، تو اپنا پیڑ جو ہے یہ ظاہر ہونا چاہیے، ساتھ نہیں لگی ہونی چاہیے کونیاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ کرتے ہیں تو بغلہ دی سفیدی جڑی ہے وہ نظر آتی، بغلہ دی سفیدی ادو ہی نظر آئے گی جدو بندہ کھل ڈول کے سجدہ کرے گا۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے جو جاندے تے اپنا پیر جو ہے نا پیر دی انگلیاں اور اس طرح مروڑ کے تے قبلہ رخ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ ہڈیاں تے سجدہ کرتے تے اپنے ہتھاں نوں پھیلا کے رکھتے، کونی نوں نال ملاتے۔ یہ عورت اور مرد دی نماز ایک جیسی ہے، عورت اور مرد دی نماز جڑی ہے اور نہ قرآن چ نہ حدیث سے کوئی فرق نہیں آیا، جس طرح مرد نماز پڑھتے اسی طرح عورت دی نماز ہے، علیحدہ تو حکم نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے وچ پڑھدے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ دوسری دعا جڑی رکوع وچ پڑھی ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا اللہ تو پاک اپنی تعریف دے نال مینوں معاف کر دے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر دعاواں پڑھ کے اٹھتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے افتراش دی حالت چ بیٹھتے۔ افتراش کیا جاندا کہ کھبے پیر دے اوتے بیٹھنا اونوں مروڑ کے تے سجے پیر نوں کھڑا رکھنا اور اپنے ہاتھ جڑے نے رانا دے اوتے رکھنا اور چھاتی نوں سیدھا کر کے رکھنا، اینوں کہندے نے افتراش۔ تورک کیا جاندا جڑا آخری تشہد چ بیٹھدا تے اودوں پیر کھبا جے باہر کڈ کے تھلے بیٹھدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراش دا دسیا جدوں دو سجدیاں دے وچکار بہنا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھبے پیر دے اتے بیٹھدے، سجا پیر کھڑا رکھدے تے اپنی رانا دے اتے ہاتھ رکھدے تے اللہ دے پاک پیغمبر پڑھدے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ اے دعا پڑھدے اللہ دے پاک پیغمبر۔ بعض لوگ کہندے نے کہ یار اسی نماز پڑھن واسطے آئی تے دعا نہیں منگدے، بعد چ اسی انہوں دعوت فکر دینے ہاں کہ ساری نماز جیڑی ہے ساری نماز دعا ہی دعا ہے، دعا ہی دعا ہے۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مینوں معاف کر دے، ورحمنی میرے تے رحم کر، وہدنی مینوں ہدایت دے، وعافنی میں بیمار ہاں مینوں شفا دے، ورزقنی مینوں رزق دے۔ دو سجدیاں دے درمیان اللہ دے پاک پیغمبر دعا پڑھتے ہیں۔ میں فضیلت بھی دسی تھی، ایک صحابی آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر نوں آ کے کہندے نے کہ میں بڈھا بندہ میرے کو یاد کچھ نہیں ہوندا، مینوں بھول جاندا تے مینوں کوئی وظیفہ دسو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ او انج نہ انگلیاں نوں تھلے کردا کہندا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ دے پیغمبر اے سارا کچھ تے میرے اللہ واسطے ہے، اے ساریاں تعریفاں جی تسیں مینوں دسیاں نے اے تے میرے اللہ واسطے ہے، او میرے واسطے کی ہے؟ اپنے وہاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ اے حدیث کے الفاظ ہی جن بدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی کسی حدیث کے مجبور نہیں آتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزاں یعنی اللہ رب العزت سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تے اللہ دے پیغمبر نے کہنے لگے کہ میرے واسطے کی ہے تے اللہ واسطے ہے، تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ تو ہی لے جا، یعنی سانوں چاہیے کہ نماز دے وچ اے دعا پڑھنی چاہیے۔ بعض دفعہ ویکھیا کہ ساتھی ایک سجدہ کردا ہے دوسرا بھی نال ہی سٹ دیندا ہے،
حالانکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتراش دے نال بیٹھ دے یعنی کھبے پیر دے اوتے بیٹھ دے سجا کھڑا رکھ دے اور دونوں راناں دے اوتے اپنے ہاتھ رکھ دے چھاتی سیدھی رکھ دے تے اللہ دے پیغمبر اے دعا پڑھ دے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک اور دعا بھی ہے آسان دی رب اغفر لی اے بندہ پڑھ سکتا ہے یا اللہ مینوں معاف کر دے رب اغفر لی بھی دعا ثابت ہے وہ بندہ پڑھ سکتا ہے پر اے دعا جامع دعا اے اچھی دعا تے اللہ دے پاک پیغمبر جو سجدے چوں اٹھدے نے پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر تے 7 ہڈیاں دے سجدہ کرتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یا اللہ میں گناہگار ہاں تو پا کے مینوں معاف کر دے تو پا کے اپنی تعریف دے نال تے اللہم اغفر لی یعنی سجدے دے وچ بندہ دعاواں کردا ہے اللہ رب العزت کولوں کہ یا اللہ مینوں معاف کر دے صلو کما رأیتمونی اصلی اے ادو ہی پیدا ہوئے گا جدوں بندہ نماز اچھے طریقے دے نال پڑھے گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں بندے نے 2 سجدے کر لے نے 2 سجدے کر کے وہ بندے نے اٹھنا تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا قال في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان کر دے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جدوں 2 سجدے کر لیندے 2 سجدے کر لیندے اللہ دے پیغمبر تے جلسہ استراحت یعنی جس طرح افتراش بیٹھی نا یعنی ایک پیر دے اوتے بیٹھنا کھبے تے سجے نو کھڑا کرنا دونوں راناں دے اوتے ہاتھ رکھنے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر جو 2 سجدے کر لیندے ایسا اطمینان نال بیٹھ دے تے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوندے بعض لوگ جڑے نا او جلدی دے نال ہی ایک سجدہ کردے نے تے 2 سجدے جگہ جے دعا پڑھی دی او بھی چھڑ دیندے نے پھر اگے سبحان ربی الاعلی دوسرا سجدہ کر کے تے یکدم سجدے وچوں بعد بندے جڑے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلسہ استراحت صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کر کے اطمینان دے نال بیٹھ دے اب ہر ہڈی اس جگہ تے آ جاندی تے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت مکمل ہو گئی دوسری رکعت اللہ دے پاک پیغمبر جلسہ استراحت تو بیٹھ کے اللہ دے پاک پیغمبر کھڑے ہوندے نہ اللہ دے پیغمبر ایسا ہاتھ چک دے نہ ہی ہاتھاں نوں سیدھیاں کر دے نہ کرنا تک نہ کندھیاں تک نہ کرنا دی لوگوں تک دوسری رکعت تے اللہ دے پاک پیغمبر علی صدری سینے تے ہاتھ بندے کھپا تھلے سجا ہوتے تے پھر نہ سبحانک اللہ پڑھنی ہے نہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھنی ہے بعد سورت ملانی ہے کوئی سورت ملا کے پھر اگے اسی طرح چلنا ہے اگے انشاءاللہ چلنا اگلے جو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہم دی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تیاری کرو، یعنی آخرت کے لیے تیاری کرو۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، یعنی ہمارا موضوع فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کوئی جھگڑا ہو جائے یا کسی بات پہ تنازع ہو جائے، یعنی صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دینی چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ آیت پڑی ہے، اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر میرا باغ ہے بے رہا، بڑے مالدار صحابی ہیں، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ستیلے والد ہیں اور یہ مدینے کے رہنے والے تھے، بڑے مالدار تھے، اسلام قبول کر لی، ان کی نکاح کا حق بیان جو تھا ان کی بیوی نے کہا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو کہتی ہیں کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں میرا حق مہر وہی ہوگا۔ ان کا حق مہر یعنی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور شادی ہو گئی، تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا باغ ہے بے رہا، مجھے بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے جب اتنی بات سنی تو کہنے لگے کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دے۔ انہوں نے اسی وقت اپنے رشتہ داروں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا۔ یعنی ہمیں بھی چاہیے اللہ کی راہ میں دل کھول کر دینا چاہیے۔ ہم سال ہو گیا تقریباً اعلان کرتے ہوئے پلیٹیں آ گئی ہیں، مسجد کے لیے انویٹر کی ضرورت ہے، انویٹر کی ضرورت ہے یعنی سولر سسٹم کے لیے۔ میں ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے نا پوچھ گچھ اس کو ہی ہونی ہے، تو کل قیامت کا دن ہوگا یہی مال جو ہے گنجے سام کی طرح اس کے اوپر مڑلائے گا اور کہے گا انا کنز، میں تیرا مال ہوں، جس کو سنبھال کے رکھتا تھا۔ اس لیے جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جتنے کا بھی وہ آتا ہے۔ میں ادھر کھڑے ہو کے انشاءاللہ اگلے جمعے دعا بھی کریں گے اس کے لیے جو اللہ کے گھر کے لیے جو انویٹر خرید کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ
ہمارا کام اتنا ہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا تھا نا کہ حج کے لیے اعلان کیجیے، کہتے یا اللہ یہ میرا اعلان کرنا کہاں سے لوگ آئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کا کام کہنا ہے، پہنچانا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، ہمارا کام تھا ہم نے آپ کو بتلا دیا ہے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔